بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقلوب یہ قلب مصدر سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، کسی چیز کو اس کی اصل حالت سے پلٹ دینا اور بدل دینا۔ مقلوب جب اسم مفعول کا صیغہ، اس کا معنی بدلا ہوا، پلٹا ہوا۔ حدیث کی سند میں یا اس کے متن میں جو مقدم ہے اس کو مؤخر کر دینا، جو لفظ مؤخر ہے اس کو مقدم کر دینا۔ اس طرح حدیث کے متن میں بھی جو الفاظ پہلے انہیں بعد میں لے آنا، بعد والوں کو پہلے کر دینا، اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ پہلے بھی آپ نے صرف میں بھی پڑھا ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پہ لے آنا، پہلے کو بعد میں، بعد والے کو پہلے لے کے جانا۔ تو یہاں بھی مقلوب وہ حدیث ہے جس کی سند میں لکھتے ہوئے راوی سے غلطی ہو جائے، یا وہ جان بوجھ کے کرے، اس راوی کا نام پہلے تھا اس کو بعد میں لے، اس کا بعد میں تھا اسے پہلے لے آئے۔ تو جب سند میں تبدیلی کی جائے گی تو جو استاد تھا پہلے وہ شاگرد رہے گا، جو شاگرد تھا وہ استاد لگے گا۔ تو ظاہر ہے سند میں جو ترتیب ہوتی ہے، ہر محدث اپنے استاد سے حدیث لیتا ہے، پھر اس سے اوپر والے استاد سے، پھر اس سے اوپر والے استاد سے۔ تو جب اس میں قلب کریں گے تو ایک استاد کو بعد میں لے آئیں گے دوسرے سے، تو وہ پھر جس کا استاد تھا تو وہ اس کا شاگرد محسوب لگے گا جب نام میں تبدیلی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے متن میں تبدیلی کے حدیث کے الفاظ کو مقدم مؤخر کر دینا، جو بعد میں الفاظ انہیں پہلے لے آنا، جو پہلے انہیں بعد میں لے آنا۔ اس طرح حدیث میں تبدیلی ہو جائے گی، جو رسول اللہ کا فرمان جس انداز میں تھا وہ تو نہیں رہا، اس میں تبدیلی ہو گئی۔ اس لیے یہ حدیث کی اس قسم کو بھی ضعیف کہا جائے گا۔ ظاہر ہے اس میں آگے اس کا حکم بیان کرتے ہیں بھائی کہ اس میں اس حدیث پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، حدیث ضعیف میں شمار ہوگی یا صحیح میں۔ تو مقلوب کی دو قسمیں بنتی ہیں، مقلوب السند اور مقلوب المتن۔ سند وہ حدیث جس کی سند میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک راوی کو اس طرح بیان کرے کہ اس کے نام اور والد کے نام آگے پیچھے کر دے۔ مثلا راوی کا نام ہے کعب بن مرہ، تو ان کی روایت کو کوئی ایسے یوں بیان کرے مرہ بن کعب، راوی کے نام اور اس کے والد کے نام کو بدل دے، یا راوی ایک شخص کو دوسرے سے بدل دے تاکہ اس روایت میں غرابت اور اجنبیت پیدا ہو تو کوئی سے معلوم اس روایت کو معلوم نہ کر سکے۔ مثلا حضرت سالم روایت کرتے ہیں نافع سے، آپ نے معطا میں اس کو بہت زیادہ کی سند آئی ہوگی کہ سالم روایت کرتے تھے نافع سے، نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، یا سالم بن عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ بن عمر سے۔ اب روایت یوں ہو کہ ایک سند میں بیان یوں ہو کہ راوی بیان کرتے ہیں سالم سے، سالم نافع سے بیان کرتے ہیں، وہ نافع عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ تو بیان کرنے اور اس کو یوں بیان کیا ان نافع ان سالم، پہلے نافع کو ذکر کر دیا، پھر سالم کو، استاد کو شاگرد کی جگہ پہ لے آیا، شاگرد کو استاد کی جگہ پہ۔ یہ بھی قلب کی صورت ہوگی۔ پہلا کیا تھا، ایک ہی راوی کے نام اور والدیت کو بدل دیا جائے، والد کی جگہ بیٹے کا اور بیٹے کی جگہ والد کا نام لے آیا۔ یہ کیا ہے، قلب کے ایک استاد کی جگہ شاگرد کو، شاگرد کی جگہ استاد کو لے آئے۔ ایسے روات حدیث میں حماد بن عمر نصیبی اس کام میں مشہور تھا۔ حدیث کے راویوں میں حماد بن عمر نصیبی یہ اس کام میں مشہور تھا، جس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں، اذا لقیتم المشرکین فی طریق فلا تبدؤوہم بالسلام، جب تم مشرکوں سے ملو تو پہلے انہیں سلام نہ کرو۔ یہ حدیث مقلوب ہے، جسے حماد نے سہیل کو دیکھیں متن دیکھیں وہ بھی سند رہ گئی۔ حماد نصیبی نے اعمش سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے مرفوعاً حدیث روایت کی ہے۔ یہ حدیث مقلوب ہے جسے حماد نے سہیل کو اعمش سے بدل دیا ہے۔ حالانکہ مشہور یہ ہے کہ یہ حدیث سہیل بن ابی صالح سے مروی ہے، یعنی حماد نصیبی نے کس سے لی تھی، سہیل بن ابی صالح سے، تو وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابو صالح سے روایت کرتے ہیں۔ اور حماد نے کس سے روایت کی، سہیل بن ابو صالح سے، انہوں نے کس سے روایت کی، اپنے باپ ابو صالح سے، انہوں نے کس سے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ سے۔ تو یہاں پہ قلب کرنے والوں نے، حماد نصیبی نے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کی جگہ پہ
نام ہی اور بندے کا ذکر کر دیا، آمش کو ذکر کر دیا۔ اب یہ جو آمش یہ بلکہ مثال انہوں نے تیسرے حصے کی تیسری کی دی ہے کہ یہ جو کہا نا کہ راوی ایک شخص کو دوسرے سے بدل دے تاکہ اس روایت میں غرابت اور اجنبیت پیدا ہو اور کوئی معلوم نہ کر سکے۔ اب آمش جو ہے، آمش کسے کہتے ہیں بھلا؟ یہ ایک لقب ہے، جس بندے کی آنکھیں چن دی ایسے سے کرتا رہتا ہے، آنکھیں تھوڑی کھلتی ہیں اس کی، اس کو بولتے ہیں آمش۔ تو انہوں نے نام ذکر نہیں کیا، نام کی جگہ پر اس کی ایسی صفت ذکر کر دی کہ پتہ نہ چلے کہ راوی کون ہے۔ یہ بھی قلب ہو گیا کہ نام اصل میں ذکر کرنا تھا کیا؟ سہیل بن ابو صالح، تو اس کی جگہ پہ کیا ذکر کیا؟ آمش۔ محدثین میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی پہچان کے لیے ان کے لقب بیان کر دیے جاتے تھے، کہ مثلا آرج لنگڑے کو کہتے ہیں، جسے آپ پڑھیں گے کہ جی آما نابینے کو بولتے ہیں، تو وہ ان کی پہچان کے لیے اس طرح کے الفاظ ان کے ذکر کر دیے جاتے تھے۔ ویسے کسی کا عیب بیان کرنا، اس طرح سے عیب بیان کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ اس سے اس کی پہچان اس کے بغیر نہ ہوتی ہو تو وہاں اس کا کوئی اس طرح کا جو اس میں عذر ہے یا اس کا عیب ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ قلب کی وہ قسم ہے جس کے راوی پر ان الفاظ کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ فلان سرق الحدیث، کہ فلاں حدیث میں چوری کا بدترین عمل کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس طرح کا قلب کوئی کرے گا نا تو نام کو ایک نام کے یا دوسرا نام لے لیا یا نام کو آگے پیچھے کر دیا، تو اس کے بارے میں ایک محدثین کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے حدیثیں چوری کرنے والا ہے، فلان سرق الحدیث، فلاں نے حدیث کی چوری کی۔ مقلوب المتن وہ حدیث جس میں تبدیلی متن میں واقع ہوئی ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ راوی حدیث کے الفاظ کے کسی حصے میں تقدیم و تاخیر کرے، حدیث کے الفاظ کے کسی حصے میں تقدیم و تاخیر کرے۔ تقدیم کا معنی جو الفاظ بعد میں تو نے پہلے لے آئے، تاخیر کا معنی جو پہلے تھے ان کو، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں رکھے گا، یوم لا ظل، اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ لفظی ترجمہ حدیث کا کیا بنتا ہے بھلا؟ سبعۃ یظلھم اللہ، اللہ انہیں سایہ دے گا، یوم اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ اب اللہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اللہ کا سایہ اللہ تعالیٰ کا سایہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ تو اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے، تو نور کا تو سایہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پہ مانا اس لیے یہ کیا گیا کہ 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں تعویل کرنی پڑے گی، اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ اللہ کا سایہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن مجید میں یہاں فرمایا ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، تو اب اللہ کا ہاتھ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو یہ ہاتھ جاتا ہے جو کہ گوشت ہڈیوں سے بنا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہاتھوں سے پاک ہے، اس لیے کہ اس کو اصول فقہ میں آپ نے پڑھا متشابہ الفاظ میں، یہ متشابہات میں سے، تو ان کے معنی میں تعویل کرتے ہیں، اس سے مراد اللہ کی قدرت مراد ہوتی ہے، اللہ کا یوں ہاتھ نہیں ہے تو نہ یہ مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ اللہ کا سایہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کے معنی میں یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے معنی میں تعویل کرنا پڑے گی۔ متشابہ کسی کو کہا تھا والا جس کا معنی اتنا مخفی ہو کہ اس کا معنی سمجھ ہی نہ ہو، اور اس کے معنی میں ہم بات کر ہی نہیں سکتے، جیسے کہ حروف مقطعات ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے آغاز میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا معنی کیا، رسول اللہ جانتے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، جو بھی ان کا معنی ہے اللہ کے نزدیک جو معنی مراد ہے اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو 7 بندے ایسے ہیں کہ یذلھم اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس روایت میں یوں الفاظ بھی ہیں کہ رجل، اس میں 7 بندوں کا ذکر ہے نا، جو 7 بندے لمبی حدیث ہے کہ 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی، تو اس میں لفظ کیا ہے؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها،
وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور صدقے کو چھپایا، حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، یہاں تک کہ نہیں جانتا اس کا دایاں ہاتھ جو خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ نے۔ اس طرح چھپا کے خرچ کیا، کسی کو معلوم نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ حدیث کے لفظ کیا، اس کا دایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے، حضور نے بطور مثال یہ فرمایا ہے کہ یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا ہے۔ اس کو بعد نے یوں بھی اس میں قلب کیا ہے، کیا لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا جو کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا۔ یہ ان روایات میں سے جن میں بعض راویوں نے قلب کیا ہے، حالانکہ صحیح روایت اس طرح ہے کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، صحیح الفاظ یہ تھے وہ جو پہلے ذکر کیے وہ اس میں قلب کیا ہو، کیا نہیں جانتا اس کا بایاں ہاتھ جو خرچ کیا اس کے، اصل میں دینا کس سے چاہیے، دائیں ہاتھ سے۔ تو پھر یہ روایت کے الفاظ اصل ہونے چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو پسند تھا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، اور دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے والوں کو بھی رسول اللہ نے صحیح مومن متقی قرار دیا۔ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ کے لفظ سے تجھے بدل کے قلب کیا کیا گیا، لا تعلم، پیچھے کیا لکھ کر کے ہیں، لا تعلم حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق، اصل لفظ کیا تھے، لا تعلم حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ دوسری صورت قلب کی ہے کہ راوی ایک حدیث کے متن کو کسی دوسری سند کے ساتھ لگا دے اور اس حدیث کی سند کو دوسرے متن کے ساتھ ملا دے۔ یہ امتحان لینے کے لیے ایسے کیا جاتا تھا، کیا کہ ایک حدیث کی سند کو دوسری کے متن کے ساتھ لگا دیا اور اس کے متن کو اس کی سند کو اس طرح سے، یعنی سند اور متن کو آپس میں بدل دیا جائے، اس کو بھی قلب کہا جاتا تھا۔ اس طرح سے محدثین کا امتحان لیا جاتا رہا، جیسے امام بخاری کا مشہور واقعہ ہے، یہ پہلے بھی پڑھا تھا آپ نے، 10 محدثین نے ان کے امتحان لیے، 10 محدثین نے 100 حدیثیں انہوں نے پڑھی، ایک حدیث کی سند کو دوسری کے ساتھ ملا دیا اور اس کی سند کو پہلے کے ساتھ ملا دیا، تو پھر امام بخاری نے ان سب کو ان کا اصل متن اصل سند کے ساتھ ان کو بیان فرمایا۔ اب یہ قلب پر ابھارنے کے اسباب، یعنی جو قلب کرتے تھے جو حدیث پڑھنے والے یا حدیث بیان کرنے والے، تو وہ کیوں کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی، قلب کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ تو قصد الاغراب، یعنی اغراب معنی غریب کہتے ہیں نادر اجنبی کو، جو الفاظ جو کم سننے کو ملے، تو یہ روایت میں تعجب اور کشش پیدا کرنا تاکہ لوگوں کو اس کی احادیث بیان کرنے میں رغبت ہو، ایسے نئے راویوں کو ذکر کرنا، نئے الفاظ ذکر کرنا جس سے اس روایت میں تعجب اور کشش پیدا کرنا تاکہ لوگوں کو اس حدیث بیان کرنے میں رغبت ہو کہ حدیث میں نئے نئے الفاظ دیتا ہے، نئے الفاظ کی حدیثیں، نئی حدیثیں لاتا ہے جو باقی محدثین نے روایت نہیں کی، لوگ اس کی روایات کی طرف مائل ہوں اور اسے احادیث حاصل کریں۔ قصد الامتحان، کسی محدث کا امتحان لینے اور اس کے حافظے کی تحقیق اور اس کے تام ضبط ہونے کی دلیل حاصل کرنے کے لیے احادیث میں قلب کیا جاتا ہے۔ پیچھے جائے نا ضبط حافظہ، وہ صحیح حافظے والا ہے، اس کا حافظہ مضبوط ہے۔ وقوع فی الخطا، کبھی بغیر کسی ارادہ اور قصد کے راوی سے خطا اور نسیان واقع ہو جاتا ہے، کبھی بغیر ارادہ کے راوی سے غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ قلب کا حکم، اگر قلب حدیث کا مقصد تعجب اور کشش پیدا کرنا ہو تو یقیناً یہ درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح حدیث کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور یہ طریقہ تو حدیث کو گھڑنے والے وضاعین، حدیث کی وضع کرنے والے گھڑنے والے لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ میں کشش پیدا کرنے کے لیے تاکہ لوگ ان کی روایات کو لیں، اس طرح سے کرتے ہیں جو لوگ، تو وہ تو حدیث وضع کرتے ہیں، حدیث گھڑنے والے اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر قلب کا مقصد امتحان لینا ہو تو پھر یہ جائز ہے، یعنی امتحان لے کر یہ تو نہیں، وہ امتحان لینے کے لیے صرف کرتا ہے، یہ تو نہیں کہ اس کی حدیث کو، اس حدیث کو یا اس کی سند کو ویسے ہی لکھ دیتا ہے جیسے وہ اس کو تبدیل کر رہا ہے، وہ تو وقتی کرتے ہیں۔ تو امتحان لینے کے لیے تو یہ جائز ہے تاکہ محدث کی اہلیت
اور اس کی ثابت قدمی اور اس کی دین میں ترقی حدیث میں اس کی معلوم ہو. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے صحیح حدیث کو بیان کر کے صورتحال واضح کر دی جائے. امتحان لے لیے جائے سندے متن آگے پیچھے کر کے، لیکن پھر بتا دیا جائے کہ اصل میں کس حدیث کی سند کس کے ساتھ، کون سی سند کس حدیث کے ساتھ ملتی ہے، جو بیان کر دیا جائے. اگر یہ عمل کسی سے کثرت کے ساتھ صادر کو قلب کرتا ہو تو پھر راوی کے ضبط اور حافظہ میں خلل آ جاتا ہے. اس راوی کا حافظہ سمجھو صحیح نہیں ہے اور وہ ضعیف کی قسم میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ جو مقلوب حدیث ہے یہ اصل میں یہ ضعیف کی اقسام میں سے ہی ہے. اس پر مشہور تصانیف: رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والالقاب. رافع الارتیاب، ارتیاب شک کو کہتے ہیں، شک کو دور کرنے والی ان حدیثوں میں جو کہ جن میں اسماء نام اور لقب جو ہے ان میں قلب کیا گیا ہے. کتاب یہ خطیب بغدادی کی تصنیف ہے اور کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ سند میں واقعہ قلب سے متعلق تصنیف ہے.